أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمدللہ آج اللہ کا بڑا فضل ہے کہ دوبارہ ہمیں یہ درس حدیث شریف کی جو نشست ہے وہ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق ہمیں اللہ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج جو حدیث مبارکہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ الحمدللہ ہمارا جو باب چل رہا تھا باب اخلاص نیت کا، الحمدللہ آج ہمارا ایک باب مکمل ہونے والا ہے. 12ویں حدیث ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں اور بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، بہت طویل حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ہم حدیث شریف کی تلاوت کرتے ہیں جو ہمارا طریقہ کار ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کی ساتھ ساتھ وضاحتیں کرتے جائیں گے. وعن ابی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اور یہ ابو عبد الرحمن کون ہے؟ یہ عبداللہ بن عمر بن خطاب ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر ہیں. تو یہ وہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے انطلق ثلاثة نفر مما كان قبلكم، 3 لوگوں کا ایک گروہ تھا تم سے پچھلی امت میں، تم سے پچھلی امت کے لوگ تھے، اور 3 لوگوں کا ایک گروہ تھا جو دوست تھے، وہ سفر کر رہے تھے. حتی اواہم المبیت الی غار فدخلوا، تو وہ آرام کرنے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. اب جب غار میں پناہ لی تو ہوا کیا؟ فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم الغار. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو ہوا یہ کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر آ کر رک گیا، جس نے غار کا دروازہ، جو غار کا منہ تھا، وہ بند کر دیا اور وہ تینوں اندر بند ہو گیا. پریشان نہیں ہونا ہے، درس ہوگا ہمارا انشاءاللہ، ہم لائٹیں جلا لیں گے. فسدت علیہم الغار، تو وہ تینوں کیا ہوا؟ غار میں پھنس گئے. اب فقالوا، تو ان میں سے کسی نے کہا انہو لا ینجیکم من هذه الصخرة الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم. ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو اب ہم اس مصیبت میں پھنس چکے ہیں اور اب ہمیں اس مصیبت سے کوئی نہیں نکال سکتا، مگر ایک حل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں. وہ کیا؟ اس نے کہا کہ تم نے جو اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کیے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ ہماری مشکل آسان کر دے گا. 2 عقیدے آ گئے، اتنے سے ٹکڑے گئے. پہلا حضور کا علم غیب، ٹھیک ہے، ہم سے پچھلی امت کی بات بتا رہے ہیں نا، تو حضور نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی، حضور تو امی تھے، کبھی کسی نے کوئی کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا حضور کو. حضور کا سارا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی تھا. اور دوسرا وسیلے کا اس بات، وسیلے سے دعا کرنا، وسیلہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں، پہلے آپ پورے حدیث مبارکہ سن لیں. قال رجل من، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، کہا یا اللہ، اے اللہ میرے والد، میرے والدین دونوں بوڑھے تھے. وَكُنْتُ لَا أَقْبِضُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، کہتا ہے کہ میرے دونوں والدین جو ہے وہ بوڑھے تھے، اور جب میں اپنی بکریوں کا، اپنے مویشیوں کا دودھ دوتا تھا نا، پہلے کے لوگ دودھ ہی پیتے تھے نا، جب مویشی ہوتے تھے ان کے گھر میں، تو جب دودھ دوتا تھا تو میں نہ اپنے بچوں کو پلاتا تھا نہ اپنے خادمین کو پلاتا تھا، جب تک میں اپنے والدین کو اس دودھ سے پیٹ نہ بھر دوں میں کسی کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا. اس نے یہ اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کیا، کیونکہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے دعا کرنے والے.
کہتا ہے فنائی بی طلب الشجر یوما فلم ارد علیہما حتی نامن. کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ مویشی چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا اور بہت دور نکل گیا. اتنا دور نکل گیا کہ آتے آتے مجھے رات ہو گئی, شام ہو گئی, اور میرے والدین جب میں آیا تو وہ سو چکے تھے. والدین سو چکے تھے. اب دودھ بھی دھونا تھا اور پینا بھی تھا, پلانا بھی تھا. کہاں جب میں پہنچا گھر تو والدین سو چکے تھے. کہتا ہے فحلقت لهما غضوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت ان اوقظهما وان اطبق قبلهما اهلا او مالا. کہنے لگا کہ میں نے دودھ نکالا اور میں اپنے والدین کے سرانے دودھ لے کر کھڑا ہو گیا, اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اپنے والدین کی نیند خراب کروں اور ان کو اٹھا کر بولوں کہ بھائی دودھ پی لو. یہ اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. کہتا ہے فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. کہتا ہے کہ میں دودھ لیے اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی, صبح ہو گئی. میں نے اٹھایا نہیں مگر ان کو نیند اٹھایا نہیں, ان کی نیند خراب نہیں کی. کہتا ہے وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاعُونَ عِنْدَ قَدَمِي, کہ میرے بچے میرے قدم پر مچل رہے تھے, میرے پیروں میں لوٹ رہے تھے بھوک کے مارے, مگر میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو بھی دودھ پلانا گوارا نہیں کیا. یہ عادت تھا اس کا, ان کی سنت تھی والدین کی. فرمایا فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَضُوقَهُمَا. بس کیا ہوا, اب وہ دونوں والدین اٹھ گئے اور انہوں نے دودھ پی لیا. اب یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. اب کہہ رہا ہے اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک, کہ اے اللہ اگر میرا یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا. اخلاص نیت کا بات چل رہا ہے نا, کہ اگر میرا یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ. بس مولا کریم اس عمل کے وسیلے سے تو اس غار کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے. اب جب اس نے یہ دعا کی نا, اعمال صالحہ کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, کیا ہوا فانفجرت شیئا, وہ پتھر غار کے منہ سے تھوڑا سا کھسک گیا. سبحان اللہ بولے بولنے والی بات, پتھر تھوڑا سا کھسک گیا. لا یستطیعون الخروج منہ, مگر اتنا نہیں کھسکا کہ یہ تینوں نکل جائیں. قال الاخر, اب دوسرے بندے نے دعا کی اور اس نے کہا اللہم انہو کانت لی ابنت عم کان احب الناس الی وکنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء. میں لمبی عبارت اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ حدیث بہت طویل ہے. اب دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے باری تعالیٰ, میری ایک بہن تھی, چچا داد بہن, تو جانتا ہے, میری ایک چچا داد بہن تھی اور میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا. میں اس پر گرمیدہ ہو گیا, میرا دل آ گیا اس پر, اور اتنی محبت کرتا تھا کہ جتنی محبت کوئی مرد ایک عورت سے کرتا ہے, اپنی عورت سے کرتا ہے, اتنی محبت کرتا تھا. تو کہنے لگا فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي, تو میں نے اس چچا داد بہن سے برائی کا اظہار کیا, یعنی اس کے ساتھ زنا کرنا چاہا. میں نے اس کو دعوت دی کہ تو اپنا نفس مجھے پیش کر دے, زنا کرنا چاہا. فَامْتَنَعَتْ مِنِّي, اس نے مجھے منع کر دیا, وہ میرے کام سے نٹ گئی. کہتا ہے حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةً مِنَ السِّنِينَ, کہنے لگا کہ کچھ عرصہ گزرا اور ان پر ایسا فاقہ کشی کا وقت آیا, ایسا فاقہ کشی کا وقت آیا کہ وہ میرے پاس مدد لینے کے لیے آئی, کچھ پیسے مانگنے کے لیے آئی. اب دیکھیں مجبوری کا کیسے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے وہ شیطان جو ہے نا. ان اللہ, وہ شیطان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے, بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اب وہ مدد لینے آئی ہے چچا داد بہن, کیونکہ پہلے منع کر دیا تھا اس نے اس کی خواہش پوری کرنے کو. فجاءتنی فاعطیتها 20 و100 دینار, کہتا ہے میں نے اس کو 120 دینار دیے, سونے کے سکے.
میں نے اس کو 120 دینار دیے اور میں نے شرط رکھی، کہا کہ دینار تمہاری مدد تو کر دوں گا مگر اس شرط پر الا ان تخلی بینی و بین نفسها، اس شرط پر تمہیں دینار دوں گا کہ تم مجھے اپنے ساتھ میری خواہش کو پورا کرو گے. وفعلت، اور جب میں اس پر قادر ہو گیا، یعنی میں اب اپنا ارادہ ظاہر، وہ راضی ہو گئی اس بات پر، مجبور تھی بیچاری، وہ راضی ہو گئی. اب جب یہ کہتا ہے کہ میں جب وہ کام کرنے کے لیے اس پر موجود ہوا، فلما قعدت بین رجلیھا، اور جب میں اس کی دو ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا قالت اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر، جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. اس عورت نے کہا، ابھی کیا نہیں تھا، کرنے ہی والا تھا. عورت نے کہا اللہ سے ڈر اور تو بغیر حق کے کسی کی مہر کو نہ توڑ. اس کو خوف آیا، کہتا ہے فانصرفت عنہا وہی احب الناس الیہ، کہنے لگا کہ بس جب اس نے یہ جملے کہے نا میں پیچھے ہٹ گیا. حالانکہ میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا مگر ان کے جملوں سے میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اس کو دیے ہوئے پیسے بھی واپس نہیں لیے، وہ میں نے اس کی مدد کر دی، میں نے پیسے نہیں دیے. وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي آتَيْتُهَا، اب کہتا ہے اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ اگر میں نے وہ کام خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ میں اس سے ہٹ گیا تھا، اگر وہ کام میرا تیری رضا کے لیے تھا نا، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، تو بس یہ غار کے دروازے سے پتھر کو ہٹا دے. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ. تو حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ جب اس نے یہ کہا دوسرے شخص نے، تو وہ غار سے پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، مگر ابھی اتنا نہ کھسکا آپ کے یہ نکل پائے. ابھی تیسرا شخص باقی ہے نا، اس کا بھی تو عمل ہے. اب تیسرے شخص نے کہا اللہم انی استأجرت اجر اجراء واعطیتهم اجرهم غیر رجل واحد ترک الذی له وذهب فثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال. اس نے کہا کہ میں نے چند مزدور رکھے تھے کچھ کام کروانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور مزدور رکھنے کے بعد جب اجرت لینے کا وقت آیا تو سارے مزدوروں نے اجرت لے لی، ایک مزدور بغیر اجرت لیے چلا گیا. اب یہ خدا کا خوف رکھنے والے لوگ تھے نا، ہمارے اندر تھوڑی کہ حق ہو تو حق بھی کھا جائیں. کہتا ہے کہ وہ جو اس کی اجرت بچی تھی نا وہ میں نے انویسٹ کر دی، کاروبار میں لگا دی. اب جو اس سے منافع ہوتا رہا نا وہ جمع کرتا رہا. ایک وقت آیا کہ وہ مزدور آ گیا واپس، فجاءنی بعد حین، وہ آ گیا میرے پاس. اس نے کہا یا عبد اللہ ادی الیہ اجری، وہ جو میری اجرت تھی نا مجھے دے دو. فقلت، تو میں نے کہا کل ما ترى من اجرک من الابل والبقر والغنم والرقیق، کہا یہ جو اونٹ کھڑے ہیں، یہ بکریاں کھڑی ہیں، یہ گائے کھڑی ہیں، اور یہ جو مال کھڑا ہے، سونا چاندی کھڑا ہے، یہ ساری میری اجرت لے جا. اب بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب بندہ بھی دیندار تھا، وہ اجرت لینے والا، ایسا نہیں کہ وہ ہمیں پتا ہے زیادہ مل رہا ہے، اتنا نہیں ہے، زیادہ بس سمیٹو نکلو. اس نے کہا فقال یا عبد اللہ لا تستهزئ بی، کہا میرے ساتھ مذاق نہیں کر، سچ سچ بتا. فقلت، تو کہتا ہے میں نے کہا لا استهزئ بک فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. کہنے لگا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سارا تیرا ہے، میں نے یہ عمل کیا تھا جس کی وجہ سے تیرا مال بڑھ گیا، میں نے تجارت میں لگا دیا تیرا مال تاکہ تجھے نفع ہو جائے. اب یہ کہتا ہے اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. اس تیسرے شخص نے کہا کہ اے باری تعالی اگر میرا یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا تو بس میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اس پتھر کو اس غار سے ہٹا دے تاکہ ہم نکل جائیں. یہ دعا کرنا تھی. فانفرجت الصخرة،
حضور علیہ السلام نے فرمایا اس تیسرے شخص کی دعا پر وہ پتھر پورا ہٹ گیا، یہ تینوں غار سے باہر نکلے اور چلنے لگے۔ اب یہ ہو گئی حدیث مبارکہ۔ اب ہم آتے ہیں اس کے نقاط پر۔ پہلا نقطہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ اعمال صالحہ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے تھے تو مقبول ہوئے۔ تینوں نے دعا مانگتے وقت ایک ہی الفاظ کہے تھے، ابتغاء وجہک، اگر تیری رضا کے لیے ہم نے عمل کیا ہے تو یہ دروازہ کھول دے۔ اور تینوں کی دعا میں دروازہ کھلا، پتھر ہٹ گیا، تھوڑا سا فرقہ اپنی جگہ سے۔ تو باب اخلاص نیت کا تھا، تو آپ دیکھیں کہ عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہے کہ اگر اس کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ اور یہ سبق ہے حدیث مبارکہ کہ کبھی اگر کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو اپنے وہ اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کیے گئے، تو اللہ قبول فرمائے گا، جیسا کہ حضور نے فرمایا۔ یہ واقعہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو بتانے کا مطلب ہے کہ پچھلی امت کا واقعہ بتایا۔ دوسری بات وسیلہ۔ آج جو ہے وہ کہا جاتا ہے ایک بات کہ وسیلہ لینا شرک ہے۔ یہاں خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ایک ہی حل ہے جس کی وجہ سے ہم باہر نکل سکتے ہیں، کیا؟ اعمال صالحہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں۔ یعنی پچھلی امتوں میں بھی وسیلہ لیا جاتا تھا، آج یہ نئی بات کہاں سے آ گئی کہ وسیلہ نہیں لے سکتے؟ یہ پچھلی امتوں کا عقیدہ ہے نا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے کیا فرمایا؟ تم سے پچھلی امت کے بعد لوگ تھے، یعنی پچھلی امتوں میں بھی وسیلہ لینا رائج تھا۔ اور اللہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، ایمان والے تو سبھی ہیں، اے حقیقی ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو اعمال صالحہ کا وسیلہ دے رہے تھے نا، اور ہم جس وسیلے کے قائل ہیں جو توسل ہمارا ہے، تو ہم تو ہم تو اعمال صالحہ کے علاوہ بھی کتنی چیزوں کا وسیلہ دیتے ہیں۔ حضور کے وسیلے سے ہم بات کرتے ہیں، حضور کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، اولیاء کرام کا وسیلہ ہم تلاش کرتے ہیں، انبیاء کرام کا وسیلہ ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ تو تم نہیں لیا، چلو اعمال صالحہ تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن یہ حضور کا وسیلہ کیوں دیتے ہو؟ یہ تو شرک ہو گیا نا اللہ کی بارگاہ۔ حضور تو غیر اللہ ہے۔ تو اس کے تحت میں چند حدیث مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے عقیدے کی مزید وضاحت ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین سے نیچے اتارا نا، جنت سے نیچے اتارا، وہ جنت میں ایک معاملہ ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں ایک معاملہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام